السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، قربانی کے سلسلے میں تیسری قسط سابقہ مذاہب میں اور موجودہ مذاہب میں یہودیت کی اگر بات کی جائے تو عید فصیح یہودیوں کا ایک اہم تہوار ہے جو 7 دن تک منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر 1 سالہ بھیڑ کے بچے کی قربانی دی جاتی ہے اور اس کا بنا ہوا گوشت سب یہودی تبرک سے کھاتے ہیں، غیر یہودی کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا۔ عید فصیح کے بعد ایک عید یوم خمس کے نام سے منائی جاتی ہے۔ اس میں یہودی 7 بھیڑیں یا بیل اور دمبے ذبح کرتے ہیں اور غریب غرباء کو اس میں دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی مذاہب میں دیوی دیوتاؤں کی خوشی اور رضامندی کی خاطر بھی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ ہندو مت میں بلی دینے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ دیوتاؤں کی نوحہ اور منتوں کی تکمیل کے لیے بھی اولاد یا انسانی جانوں کی قربانی دیتے ہیں، اور عموماً انسانی جانوں کی بلی کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا اور پوشیدہ قربانیاں ہوتی ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی عرب کے لوگوں میں قربانیوں کا رواج تھا۔ اس قربانی میں جانور، اونٹ، بھیڑ، بکریوں وغیرہ کی قربانی کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ عرب میں خصوصی منتیں مان کر بھی اپنی اولاد کو قربان کرنے کا رواج تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی قربانی کا واقعہ ہے۔ عبد المطلب زمزم کا کنواں جو گمنام ہو چکا تھا، اس کی نشاندہی ملنے کے بعد کھودنے لگے تو انہیں دشواری ہوئی۔ عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ ان کے بیٹے ہوئے۔ عبد المطلب نے بیٹوں میں قرعہ اندازی کی اور قربان ہونے کے لیے نام نکلا عبداللہ کا، جو کہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے۔ عبد المطلب عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے گئے تو بھائیوں اور قبیلے کے دوسرے لوگوں کے اصرار پر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے مابین قرعہ ڈالا گیا۔ ہر بار قرعہ عبداللہ ہی کے نام نکلا۔ پھر اونٹوں کی تعداد بڑھائی گئی مگر ہر قرعے میں نام عبداللہ کا نکلتا۔ آخر کار 100 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ عبداللہ کی بجائے اونٹ پر نکلا اور عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی کی گئی۔ طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام اور اسی طرح الرحیق المختوم وغیرہ۔ تو اسلام سے پہلے بھی مختلف مذاہب میں اور قوموں میں قربانی کا نظریہ موجود تھا، اور بالخصوص اس قربانی کے تعلق سے جانور ذبح کیے جاتے، جیسا کہ مکہ کے مشرک اور دیگر مشرکین بتوں پر، آستانوں پر اور مختلف جگہوں پر جانور قربان کیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ بتوں کے نام پر جو ہے وہ جانوروں کو آزاد بھی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ واللہ عالم الصواب۔